ہم کیا کچھ کر رہے ہیں کشمیر کے لیے. دوسری بات ایل او سی کی بات اگر کی جائے تو کرونا ڈیز کی بات کریں تو پچھلے جو ہمارے ان کے ساتھ جھڑپیں رہی ہیں تو ان دنوں میں شدید دیکھی گئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دنوں میں بھی بھارت جب کہ دنیا کی ریاستیں دنیا کی معیشتیں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن بھارت اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آیا؟ دیکھیں ابھی ان کے ایک اور کمانڈر نے جو باہر بیان دیا ہے جا کے اور پاکستان کو دہشت گردی کہ پاکستان ان دنوں بھی دہشت گردی کر رہا ہے ہندوستان کے اندر، وہ مقبوضہ کشمیر کا تو ظاہر ہے ذکر نام نہیں لیں گے. تو چنانچہ آپ یہ غور سے دیکھیں کہ وہ کرونا وائرس کے دنوں میں بھی جہاں ہندوستان کی اپنی آبادی بڑے سخت خطرے کا شکار ہے اور یہ پھیل گیا تو ان کے لیے ناقابل روک نہیں سکیں گے، تو پاکستان کو اپنا صحیح دشمن تصور کرتے ہوئے اس کے خلاف کوئی کسی کارروائی سے باز نہیں آتے. اور آخری فکرہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ کرونا ہو یا نہ ہو، وہ کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے عملاً کسی جد و جہد کی ابتدا کرے، چاہے وہ کشمیری تحریک آزادی کی مدد ہو یا بالواسطہ نیم عسکری یا عسکری امداد ہو یا مالیاتی امداد ہو. آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو کشمیر کے مسئلے کو عملاً ہندوستان نے ختم کر دیا ہے. آپ ہی ان کی واحد آواز رہ گئے ہیں، آپ نہیں بولیں گے تو یہ مسئلہ بالکل ختم ہو جائے. پہلے اسی کی اجازت دی گئی تھی اجتماع کی بھارتی انتظامیہ نے اور پھر اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے مقدمہ درج کیا گیا، اسٹیٹ نے خود مقدمہ درج کرایا سربراہ مولانا محمد سعد کے خلاف، اور پھر کریک ڈاؤن کے بعد یہ بھی انہوں نے کہا کہ 10,000 روپے اس شخص کو ملیں گے جو کہ تبلیغی جماعت کے جو آپ کہہ سکتے ہیں پارٹیسپینٹس ہیں ان کو پکڑ کے لائے گا اور ہمارے حوالے کرے گا. تو ایک تو آپ نے خود اس کی اجازت دی اور اس کے بعد پھر آپ نے ہی کریک ڈاؤن کر دیا. تو ویئر ڈو یو ایکچولی اسٹینڈ؟ طارق صاحب آپ اس کا جواب دے دیں کہ آپ نے اجازت نہیں دینی تھی یا پھر کرونا کے دنوں میں اجتماع کی، اگر آپ نے اجازت دے دی پھر آپ نے کریک ڈاؤن بھی کیا، پھر اس کے بعد آپ نے کریک ڈاؤن بھی کر لیا، پھر آپ نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ نے خود ان کے جو سربراہ ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا. تو واٹ از گوئنگ آن؟ یہ اصل میں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹریپمنٹ، اور یا قانون کی زبان میں بھی اس کو کہتے ہیں جال بچھانا، دوسرے کو جال میں پھنسانا اور اس کے بعد پھر اپنی کارروائی کرنا. یہ تو بالکل سوچے سمجھے منصوبے کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے قانونی طور پر ایک اجازت نامہ جاری کیا کہ تبلیغی جماعت آئے اپنا اجتماع کرے، اور جب اجتماع ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے ان پر الزام لگایا کہ آپ تو یہاں کرونا پھیلا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے رہنما کے خلاف قتل کا مقدمہ، مین گری کا مقدمہ، نہیں مین سلاٹر کا لفظ ہے، قتل کرنے کا مقدمہ اس کے خلاف بنایا گیا، اور اس کے بقایا لوگوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست ایک منظم کوشش اور منصوبہ بندی کے نتیجے میں مسلمانوں کے اس گروہ کے خلاف، جن کو وہ نشانہ بنا کر اصل میں ایک کرونا جہاد کا جو نقطہ نظر نیا لفظ نئی اصطلاح بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں، اس کو اور تقویت دینے کے لیے وہ ان لوگوں کو اصل میں ہدف بنانا چاہتے ہیں. اور اس سے یہ بات اصل میں مسلمانوں کو اب سمجھ آ جانی چاہیے. اس بات کا انتظار اصل میں روہنجیا مسلمانوں نے بھی بہت کیا تھا، اور آخر ہوا کیا کہ ان کو وہاں سے دھکے دے کر نکالا گیا، اور جس ملک میں گئے ہیں وہ ویسے بظاہر تو مسلمانوں کا سیکولر ملک ہے بنگلہ دیش، لیکن 10 لاکھ لوگ جو ہیں ان کا بھی محاصرہ ہے وہاں پر. جنرل امجد شیر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. صرف یہی نہیں، ایک اسٹرکچرل وائلنس ہے یہ، اور یہ انسٹیٹیوشنلائز وائلنس ہے، ڈسکرمنیشن ہے. ہیش ٹیگ باقاعدہ طور پر جنریٹ کیے گئے، کرونا جہاد، کرونا ٹیررزم اینڈ کرونا بم تبلیغی، اور یہ ٹرینڈ کرنے لگے انڈیا میں، اور مین سٹریم میڈیا میں بھی اسے جس طرح سے رپورٹ کیا گیا آپ نے سنا ہوگا کہ اورندتی رائے کیا کہہ رہی ہیں اس حوالے سے. تو یہ ایک اسٹرکچرل اور انسٹیٹیوشنلائز وائلنس ہے، ڈسکرمنیشن ہے. سر ڈو یو ایگری؟ جی بالکل، یہ جو بھی صورتحال ہے یہ باقاعدہ ایک آرگنائز طریقے سے حکومتی سرپرستی کے تحت ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت ہی کی سوچ ہے وہ. لہٰذا یہ چیز ان اقلیتوں کو سوچنی ہوگی کہ جہاں انصاف ان کو نہیں مل سکتا، ظلم بھی ہو رہا ہے، اور اگر ظلم کے خلاف اور نہ روئے تو انصاف دینے والا کوئی نہیں ہے. تو ان کو پہلے تو ان لیڈروں کی خبر لینی چاہیے جو وہاں پہ مسلمان لیڈر بجائے ان کو تحفظ دینے کے وہ دن رات اس جدوجہد میں رہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اپنی
शहरियत किस तरह साबित करें, अपनी वफादारी किस तरह साबित करें। बिल्कुल जनरल साहब, मैं आपकी बात को इंडोर्स करते हुए एक पॉइंट दूंगा कि भारतीय हुकूमत के हक में जो फतवा दिया था जमीयत उलमाए हिंद ने, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कश्मीर के मामले पे वो सबसे बड़े मुजरम हैं। जमीयत उलमाए हिंद वाले जो हैं वो गद्दार हैं दीन के, वो सबसे बड़े मुजरम हैं। उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की और आज कश्मीर के मामले में कश्मीरियों के साथ जो उनकी औरतों के साथ हुआ, उसके ऊपर मजम्मत की बजाय उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान दखल न दे, हम समझते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। आप भारत का हिस्सा समझते हैं ये नहीं समझते, लेकिन जुल्म के खिलाफ तो बात कर सकते थे वहां पे। एग्जैक्टली। लेकिन ये वो मुजरम है, ये वो मुजरम है जो दीन का लबादा पहन के जो अपने अवाम को, मुसलमानों को गुमराह करते हैं। सबसे पहले इनका हिसाब लेना चाहिए, क्योंकि एक जहनीत को पाला गया है। 5 साल पहले गुजरे, फिर ये दूसरी टर्म मिल गई मोदी को, और आपने देखा कि जो पहले 5 साल में उसने हिंदुत्व का एक राग अलापा और लोगों को मोल्ड किया और उसी की बुनियाद पे उसने इलेक्शन जीता। वो हिंदुत्व की उसकी सोच वो ज्यादा गालिब नजर आई हमें दूसरे टेन्योर के लिए, और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो सोच, वो आरएसएस का मैंडेट और उसकी आरएसएस की आइडियोलॉजी वो आपको पूरी हिंदू कम्युनिटी में फैलती हुई नजर आ रही है।